الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيه حدثا أو آبى فيه محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، آج الحمدللہ ہمارے 4 روزہ حج تربیتی پروگرام کی آخری نشست ہے، اور اس میں انشاءاللہ مدینہ منورہ کی حاضری اور اس کے آداب اور مدینہ طیبہ کے کچھ فضائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے. دنیا بھر سے حج اور عمرے کے لیے جانے والے حضرات مدینہ طیبہ میں حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دینی بھی چاہیے. بعض حجاج کرام حج سے پہلے مدینہ طیبہ جاتے ہیں، اور بعض حجاج کرام حج کے بعد مدینہ طیبہ جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ حاضری دیتے ہیں. مدینہ طیبہ کی حاضری حج اور عمرے کا جز نہیں ہے. حاضری ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کا حج اور عمرے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، جو نسبت ہے، اور آپ کے احسانات ہیں، اس کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی حاضری ہوتی ہے. مسجد نبوی کی حاضری اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، لیکن یہ حج کا جز نہیں ہے. اور حج کا جز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سنت کے مطابق، آداب کے مطابق تمام مناسک ادا کرے، حج کرے، اور کسی وجہ سے وہ مدینہ طیبہ نہ جا سکے، حج کرنے کے بعد واپس اپنے وطن چلا آئے، تو اس کے حج میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اس کا حج پورا ہے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من حج فلم یزرنی فقد جفانی، کہ جو آدمی حج کرے اور پھر میری ملاقات کو نہ آئے، اتنا لمبا سفر کر کے مکہ پہنچ جائے اور آگے 450 کلومیٹر کا سفر ہے، یہ سفر نہ کرے، تو اس آدمی نے میرے ساتھ جفا کی، اور وہ بڑا ہی بے مروت آدمی ہے کہ وہ میری ملاقات کو نہیں آیا. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری وفات کے بعد میری قبر پر آتا ہے اور میری قبر کی زیارت کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے زندگی میں ملاقات کرنا، زندگی میں زیارت کرنا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو آدمی میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا، میری ملاقات کو آئے گا، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے لازم ہے. اس لیے حجاج کرام کو
روزہ مبارک پر حاضر ہونے کی ابھی سے نیت کرنی چاہیے اور حاضری دینی چاہیے۔ اور مدینہ طیبہ کی حاضری کی نیت کیا ہو؟ حاضری کی نیت مسجد نبوی کی زیارت بھی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی بھی نیت ہو کہ جب مدینہ طیبہ کا سفر ہو تو اس نیت سے ہو کہ میں یہ سفر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کروں، مواجہ شریف پر حاضر ہو کر روبرو سلام عرض کروں اور مسجد نبوی کی بھی زیارت کروں۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور مدینہ طیبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام شہروں میں سوائے مسجد مکہ مکرمہ مسجد الحرام کے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس کو نوازا ہے، برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ کہ جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، مدینے میں بہار آ گئی، مدینے میں رونق آ گئی، روشنیاں پھیل گئیں اور مدینے کا ذرہ ذرہ آفتاب و مہتاب کی طرح چمکنے لگا۔ وَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ پھر 10 برس کے بعد وہ دن 12 ربیع الاول کا جب پیر کا دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے رخصت ہوئے تو ہر چیز پر تاریکی چھا گئی، اور فرماتے ہیں میری زندگی میں اس دن سے زیادہ حسین کوئی دن نہیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، اور میری زندگی میں اس دن سے زیادہ تاریک اور قبیح کوئی دن نہیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے رخصت ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کیسا تھا؟ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللَّهِ کہ روئے زمین میں سب سے زیادہ وبائیں مدینہ طیبہ میں تھیں اور اس وقت اس کا نام یثرب تھا۔ سب سے زیادہ وبائیں، مسلم شریف کی روایت ہے، سب سے زیادہ وبائیں مدینہ طیبہ میں، اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہی بیمار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، اور مدینے کی آب و ہوا سب کے لیے ناموافق ہو گئی، پریشان ہو گئے، بیمار ہو گئے، بستروں سے لگ گئے۔ تو جب بیمار ہوئے تو پھر ان کو مکہ یاد آنے لگا۔ تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزری، میں نے پوچھا ابا جان کیسی طبیعت ہے؟ تو وہ سخت بخار میں تھے، تو ان کی زبان پر یہ اشعار تھے، یہ شعر تھا وَكُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَىٰ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ کہ ہر مسافر کبھی نہ کبھی صبح کو وطن پہنچ ہی جاتا ہے۔ ہم تو ایسے در بدر ہوئے کہ واپسی کے راستے ہی مسدود ہو گئے اور ایسی بیماریوں میں گھر گئے کہ اب موت ہمیں جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب معلوم ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں آگے بڑھی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ بھی بیمار ہیں، بخار میں ہیں، ان کی زبان پر یہ اشعار ہیں۔ فرمایا الا لیت شعری هل ابیتن لیلة بوادی وحولی اذخر وجلیل وهل اردن یوما میاہ مجنة وهل تبدون لی شامة وطفیل کہ پتہ نہیں کبھی مکہ دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا یہیں ہم مرکب جائیں گے، واپس کبھی جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے۔ مکہ کا طفیل نامی پہاڑ، شامہ نامی پہاڑ کبھی دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، مکہ کے پانی کے گھاٹ، مکہ کی وادیاں کبھی ہمیں دیکھنی نصیب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔
ان کی یہ کیفیت دیکھی تو حضرت عائشہ رضی مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، میں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، آپ باوجود اس کے کہ رحمت للعالمین تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مگر چونکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ مؤمنین کے لیے بڑے رحیم بھی تھے، رؤوف بھی تھے۔ آپ کو یاد آیا کہ مکہ ہم نے چھوڑا کن لوگوں کے لیے ہے، تو ان لوگوں کا نام لے کر آپ نے بددعا دی، اللہم لعن عتبۃ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ وأمیۃ بن خلف کما اخرجونا من مکہ، اے اللہ عتبہ بن ربیعہ پر اپنی پھٹکار نازل فرما اور امیہ بن خلف پر اپنی لعنت نازل فرما، شیبہ بن ربیعہ پر اپنی پکڑ کو مضبوط فرما۔ ان لوگوں نے جیسے ہمیں مکہ مکرمہ سے نکالا ہے، یا اللہ ایسے ہی ان کو اپنی پکڑ میں لے لے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت پیدا فرما، کحبنا مکہ، بالکل ایسی محبت پیدا فرما جیسے مکہ کی محبت ہے، مکہ سے کم مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو، کم از کم مکہ جیسی محبت تو ہو۔ پھر اور بڑھ کر فرمایا بل اشد، بلکہ یا اللہ مکہ مکرمہ سے بھی بڑھ کر ہمارے دلوں میں مدینہ طیبہ کی محبت پیدا فرما۔ اور پھر فرمایا یا اللہ وصححھا، مدینہ طیبہ میں صحت کو عام فرما، وباؤں کو دور فرما، وجعلها الى جحفہ، مکہ میں مدینہ طیبہ میں جتنی وبائیں ہیں یا اللہ ان ساری وباؤں کو مکہ سے نکال کر جحفہ کی طرف لے جا، جحفہ میں منتقل فرما، مکہ میں صحت، مدینہ منورہ میں صحت کو عام فرما۔ اللہم بارک لنا فی مدنا وبارک لنا فی صاعنا، یا اللہ ہمارے برتنوں میں، ہمارے پیمانوں میں برکتیں عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کی کایا پلٹی، اور پھر مدینہ طیبہ کی محبت دل میں ایسی گھر کر گئی، مدینہ طیبہ کی محبت ایسی اتری کہ 8 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو ہجرت کرنے والوں میں سے کسی ایک نے مدینے کو نہیں چھوڑا، باوجود ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، مدینہ طیبہ کو پھر نہیں چھوڑا۔ اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث، صحابہ فرماتے ہیں حضور مدینہ طیبہ میں جب کوئی نیا پھل آتا تو وہ پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو لیتے، اس کو چومتے، اس کو آنکھوں سے لگاتے اور پھر دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے پورے شہر میں برکتیں عطا فرما، ہمارے چھوٹے بڑے پیمانوں میں اور خرید و فروخت کے ساز و سامان میں برکتیں پیدا فرما، ہمارے ترازو میں برکتیں پیدا فرما۔ اللہم ان ابراہیم خلیلک ونبیک وعبدک، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل، آپ کے نبی، آپ کے بندے، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، میں بھی آپ کا بندہ ہوں اور آپ کا نبی ہوں۔ إِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے مکہ کے لیے دعائیں کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یہ ابراہیم علیہ السلام مکہ کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعائیں مانگی، وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، اور میں مدینہ طیبہ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِمَكَّةِ، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے جو کچھ آپ سے مانگا اور آپ نے دعا قبول فرمائی، مکہ کو عطا فرمایا، یا اللہ وہ سب کچھ میں مدینے کے لیے مانگتا ہوں، میری دعا کو بھی قبول فرما۔
مدینہ طیبہ کو عطا فرما. مزید فرمائے وَمِثْلِهِ مَعَهُ، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ نے مکہ کے لیے جتنی قبول فرمائی، مکہ کے لیے وہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائی، اس کا وہی دعائیں دگنی مدینہ طیبہ کے حق میں قبول فرما، مدینہ طیبہ کے حق میں قبول فرما. مکہ سے دگنی رحمتیں مدینہ طیبہ کو عطا فرما، برکتیں مدینہ طیبہ کو عطا فرما، مکہ سے دگنے پھل مدینہ طیبہ کو عطا فرما. انہوں نے مکہ کے لیے ایک دینی ماحول مانگا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، دین مانگا، وہ ماحول اس کا ڈبل مدینہ طیبہ کو عطا فرما. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور پھر آپ وہ پھل جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، یہ ساری دعائیں کر کر وہ پھل آپ اس بچے کو عطا فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو محترم بنایا، اور میری دعا سے اللہ نے مدینہ طیبہ کو بھی محترم بنایا. مکہ مکرمہ کا درخت نہیں کاٹا جا سکتا، ایسے ہی مدینہ طیبہ کا بھی درخت نہیں کاٹا جا سکتا. اور مکہ مکرمہ کے لیے جو کچھ ہے حضور نے مدینہ طیبہ کے لیے مانگا، اور فرمایا مدینہ طیبہ کی حدود بیان فرمائی. عیر اور ثور کے درمیان جو سارا علاقہ ہے، فرمایا یہ سارا کا سارا محترم ہے. اور پھر آگے حضور نے فرمایا من احدث فیہ حدثا او آبا فیہ محدثا او آبا فیہا محدثا، جس نے مدینہ طیبہ میں کسی بدعت کو رائج کیا، کوئی بدعت کا کام کیا، کوئی خلاف شرع کام کیا. مدینہ طیبہ میں جس نے کوئی خلاف شرع کام کیا یا کسی بدعتی کو کھینچ کر مدینہ طیبہ میں لایا اور اس نے بدعت کی بنیاد رکھی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت، اور اس پر تمام انسانوں کی لعنت. لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. قیامت کے دن یہ مجرم جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اگر فرض کرو پوری روئے زمین سونے سے بھری ہوئی اس کی ملکیت میں ہو اور وہ دے کر اپنی جان چھڑوانا چاہے، چھڑوا نہیں سکے گا. کوئی اس کے بچنے کی سبیل نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی اس کو بچائے، اللہ کا فضل اس کے شامل حال ہو، ورنہ اس بدعت اور خلاف شرع کام مدینہ طیبہ میں کرنے والے کے لیے اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اس لیے مدینہ طیبہ میں جب ہم داخل ہوں تو پھونک پھونک کر قدم رکھیں، سنتوں کو معلوم کریں، سنت کے عین مطابق چلیں، خلاف شرع کوئی کام نہ کریں، اور ادب کے خلاف بھی کوئی کام نہ کریں. مدینہ طیبہ کے بڑے آداب ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا یفتح الیمن فیاتی قوم یبسون فیحملون فیتحملون بأہلہم ومن اطاعہم. یمن فتح ہوگا، لوگ یمن میں زرخیز زمینیں دیکھیں گے اور ٹھنڈا ماحول دیکھیں گے اور موسم دیکھیں گے، منڈیاں دیکھیں گے، اور ایک دوسرے کو ترغیب دیں گے کہ چلو چلو یمن چلو، یمن میں بڑا پیسہ ہے، یمن میں بڑی خوشحالی ہے، اور یمن میں یہ ہے، یمن میں وہ ہے، بڑا کاروبار ہے، یہاں کچھ نہیں رکھا، اور لوگ کوچ کریں گے. فرمائیں ان جانے والوں کو روکو، بتاؤ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کاش تمہیں پتہ چل جائے یمن جانے سے مدینہ طیبہ میں رہنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. پھر فرمایا ثم یفتح الشام، پھر ایک وقت آئے گا شام فتح ہوگا، شام فتح ہوگا. فیأتی قوم یبسون فیتحملون بأہلہم ومن اطاعہم، لوگ مالی فراوانی دیکھیں گے، کاروبار دیکھیں گے، دکانیں دیکھیں گے، منڈیاں دیکھیں گے، اور کہیں گے یہاں تو کچھ نہیں ہے. اپنے بچوں سے، بیوی بچوں سے کہیں گے، خاندان والوں سے کہیں گے چلو چلو شام چلو، وہاں بڑا پیسہ ہے، بڑی خوشحالی ہے، یہاں تو گھٹ گھٹ کر جینے سے وہاں رہنا زیادہ بہتر ہے. جب وہ
कजावे कसें, आपने फरमाया इनको रोकना, इनको बताना, अल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून, काश तुम्हें पता चल जाए यहाँ घुट घुट कर जीना वहाँ की खुशहाली जिंदगी से बदर जहाँ बेहतर है, बदर जहाँ बेहतर है। और फिर फरमाया सुम्मा युफ्तहुल इराक, फिर इराक फतह होगा और यही शक्ल यहाँ भी बनेगी। फयती कौमुन यबुस्सून फयतहम्मलून बिअहलिहिम वमन अताअहुम, लोग भागेंगे दौड़ेंगे, औरों को भी साथ खींच कर ले जाएंगे, एक दूसरे को तरगीब देंगे। फरमाया रोकना, इनको बताना, अल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून, मदीने में रहना तुम्हारे लिए फिर भी ज्यादा बेहतर है। और हुजूर ने फरमाया गौर से सुनो, अला इन्नल मदीनता कल कीर, और से सुनो, मदीना तय्यबा भट्टी की तरह है। तुखरिजुल खबीस, खबीस आदमी टिक नहीं सकता, ये सुधर जाता है या मदीना उसको उठा के बाहर फेंक देता है, यह सुधर जाता है या उठा के बाहर फेंक देता है। तुखरिजुल खबीस, खबीस को उठाकर बाहर फेंक देता है। वला तक़ूमुस साअह, क़यामत से पहले तुम देखोगे, हत्ता तनफियल मदीनतु शरारहा, जितने ही बदतरीन किस्म के लोग हैं मदीना तय्यबा इनको उठाकर बाहर फेंकेगा, बाहर फेंक देगा। मदीना तय्यबा में क़यामत से पहले 3 जबरदस्त जलजले आएंगे। पहला जलजला आएगा, मुनाफिकीन बाहर निकलेंगे, दूसरा जलजला आएगा और बाहर निकलेंगे, तीसरा जलजला आएगा, जितने मुनाफिकीन होंगे सबके सब निकलने पर मजबूर होंगे, और तीसरे जलजले पर मदीना हर मुनाफिक से पाक होगा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल मदीनता रुअबुल मसीहिद दज्जाल, कि दज्जाल 40 दिन में पूरी रूए जमीन का चक्कर लगाएगा। 40 दिन, पहला दिन साल के बराबर, दूसरा महीने के बराबर, तीसरा हफ्ते के बराबर, बाकी 37 दिन आम दिनों के बराबर। इन 40 दिनों में वो पूरी रूए जमीन का चक्कर लगाएगा, कोई शहर नहीं छोड़ेगा, कोई चौक नहीं छोड़ेगा, कोई चौराहा नहीं छोड़ेगा, कोई होटल नहीं छोड़ेगा। हर वो जगह जहां 5-10 आदमी मिलकर बैठते हैं वो वहां पहुंचेगा और लोगों को अपने रब होने की दावत देगा, गुमराह करेगा। दुनिया का सबसे खतरनाक फितना वो दज्जाल का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल हर शहर में जाएगा, हर चौक चौराहे में जाएगा, मगर मदीना तय्यबा में नहीं आ सकेगा। मदीना तय्यबा में दज्जाल का आना तो दूर की बात, दज्जाल का रोब, दबदबा, खौफ भी मदीना तय्यबा में दाखिल नहीं होगा। और उस वक्त मदीना तय्यबा के 7 बड़े सदर दरवाजे होंगे बाहर से आने वालों के लिए, और हर दरवाजे पर 2 फरिश्तों का पहरा होगा और दोनों के हाथ में तलवारें होंगी। हर दरवाजे से दज्जाल दाखिल होने की कोशिश करेगा, फरिश्ते मार मार कर उसको पीछे हटा देंगे। वो बहुत पीछे, हुदूद मदीने से पीछे ज़रीफ़ अहमर नामी घाटी में जाकर पनाह लेने पर मजबूर हो जाएगा। आपने फरमाया मदीने दज्जाल का खौफ भी दाखिल नहीं होगा, रोब भी दाखिल नहीं होगा। इसलिए फरमाया, और एक तवील हदीस में जब हुजूर ने दज्जाल का तज़किरा फरमाया, वो उधर जाएगा उधर जाएगा मगर मदीने में नहीं जा सकेगा। और एक सहाबी हैं हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी दज्जाल से मुलाकात हुई, तवील हदीस है। और वापस आए, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पूरा वाक़या बयान फरमाया। आपने सहाबा को जमा फरमाया, आपने फरमाया तमीम दारी ने मुझे ये वाक़या बयान किया, वो साथ में बैठे हुए सब। और जब बयान करते करते आखिर में इस पर पहुंचे कि दज्जाल ने तमीम दारी से कहा था, हर शहर में जाऊंगा सिवाय मक्का और मदीना के, न मक्का में दाखिल हो सकूंगा न मदीना तय्यबा में। जब बयान करते करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुमले पर पहुंचे कि मक्का मदीना में नहीं दाखिल हो सकेगा, आपके हाथ में आसा था, छड़ी थी, फखर से आपने वो आसा छड़ी मिंबर पर मारी और आवाज बुलंद हुई और मिंबर पर ठोक कर आपने फरमाया, हादिही तय्यबा, हादिही तय्यबा, हादिही तय्यबा, ये है मेरा पाकीज़ा शहर,
یہ ہے میرا مبارک شہر جس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایسی برکتیں، رحمتیں اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ طیبہ کو عطا فرمائی۔ پھر مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک نماز صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 1000 کے برابر، اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ، آدمی اپنے گھر میں جو نماز ادا کرتا ہے جتنا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، وصلاتہ فی مسجد القبائل ب25 صلاۃ، وہی نماز اگر وہ اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرتا ہے جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے مگر جمعہ نہیں ہوتا، تو تنہا پڑھنے سے 25 گنا زیادہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ وصلاة الرجل وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه ب500 صلاة، اور جب وہی نماز وہ جامع مسجد میں ادا کرتا ہے جہاں جمعہ کی نماز بھی ہو تو 500 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ وصلاته في المسجد الاقصى ب50,000 صلاة، اور وہی نماز مسجد الاقصی میں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ 50,000 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وصلاته في مسجدی ب50,000 صلاة، وہی نماز وہ میری مسجد نبوی میں ادا کرے تو مسجد الاقصی کی نسبت 50,000 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وصلاته في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، مسجد الحرام میں وہ نماز ادا کرے تو 1,00,000 کے برابر۔ مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی فی مسجدی ھذا 40 صلاة، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی، لا تفوتہ صلاة، اس طرح جماعت کے ساتھ، اس طرح کہ بیچ میں کوئی نماز اس کی فوت نہیں ہوئی، 40 نمازیں مسلسل اس نے ادا کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتبت لہ براءۃ من النار وبراءۃ من العذاب وبراءۃ من النفاق، اللہ تبارک و تعالی اس کو 3 برات کے پروانے عطا فرماتے ہیں، نفاق سے بری، ہر طرح کے عذاب سے بری، اور جہنم سے بری۔ 40 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرے، اور عورتوں کے لیے افضل یہ ہے، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ دونوں میں افضل یہ ہے کہ وہ اپنے ہوٹل میں نماز ادا کریں، اور وہ جیسے ہی اذان ہو نماز کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ اجر و ثواب ان کو ہوٹل میں عطا فرمائیں گے۔ اور ہاں اگر وہ زیارت کے لیے مسجد نبوی میں آئی ہیں، مسجد نبوی میں زیارت کے لیے آئی ہیں، اوپر سے نماز کا وقت آ گیا تو وہی نماز ادا کریں، ورنہ صرف نماز کے لیے آنے سے وہیں ہوٹل میں نماز ادا کرنا یہ افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں ارشاد فرمایا عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے یہ سب سے افضل ہے، مسجد میں آنے سے گھر میں نماز ادا کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ تو مدینہ طیبہ کے بڑے فضائل ہیں اور بڑے آداب ہیں، اس لیے ضروری ہے ہم ان آداب کی رعایت کریں، اور ان آداب کی رعایت اسی وقت ہوگی جب ہمیں سنتوں کا علم ہو، اپنے آپ کو بدعات اور رسومات سے اور خلاف شرع چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں۔ بعض لوگ مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ جاتے ہیں، مسجد نبوی میں اور روزے رسول پر پیش ہوتے ہیں، موبائل کا استعمال اس کثرت سے ہوتا ہے اور اس بےہودگی سے ہوتا ہے کہ خطرہ ہے کہ اجر و ثواب سب کا سب ختم نہ ہو جائے اور کچھ بھی باقی نہ رہے، اور اس سفر کی ساری برکتیں ملیا میٹ نہ ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو،
آپس میں جیسے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہو، اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو، تم خوش فہمی میں مبتلا ہو، عمرہ بھی کر آئے، حج بھی کر آئے، مدینہ طیبہ کی حاضری بھی دے آئے، روزے رسول پر ہم سلام بھی پیش کر آئے، ہر نماز کے بعد ہم نے سلام پیش کیا، بس یہ خوش فہمیاں ہوں، مگر چونکہ آداب کی رعایت نہیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہیں خبر تک نہ، پتہ بھی نہ چلے، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ لوگ سلام پیش کرنے جاتے ہیں، سلام پیش کرنے جا رہے ہوتے ہیں باب السلام سے، تو اسی ریلے میں گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، بالکل روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل سامنے موبائل انہوں نے کھولے ہوئے اور تصویر لے رہے، اور بعض اس سے زیادہ گھنونا ستم یہ کرتے ہیں کہ پیچھے اپنے گھر والوں کو لائیو کال میں لاتے ہیں، آگے ان کی والدہ ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، گھر کی خواتین ہوتی ہیں، اور موبائل ایسے سامنے ہے، اپنے خود تو گناہ کر ہی رہے ہیں، جو ساتھ جا رہے ہیں ان کو بھی گناہ کروا رہے ہیں، نہ محرم ان کو دکھا رہے ہیں، نہ محرم کو دیکھنا گناہ ہے، وہاں پہنچ کر گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو موبائل میں ایسے منہمک ہوتے ہیں، ما بتو مشغول تو با عمرو زید، نہ ان کا سلام کی طرف دھیان ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ ہم کھڑے ہوئے کہاں ہیں، ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اس لیے آداب کی رعایت ضروری ہے، خاموشی کے ساتھ حاضری ہو، خاموشی کے ساتھ حاضری ہو۔ جب یہاں سے مکہ مکرمہ سے یا یہاں سے مدینہ طیبہ پہنچیں تو سب سے پہلے ہوٹل میں جائیں گے، ہوٹل میں سامان رکھیں، آرام کی ضرورت ہو کچھ دیر آرام کریں، غسل کریں، اور اچھے سے اچھا جو لباس ہمارے پاس ہو وہ لباس پہنیں اور اس پر خوشبو لگائیں، اور پھر آرام سے اطمینان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں حاضر ہوں، سلام پیش کرنے کے ارادے سے چلیں، اور نیت مدینہ طیبہ میں وہ ہونی چاہیے جو میں نے شروع میں بتائی، مسجد نبوی کی بھی نیت ہو اور روزہ رسول پر روبرو سلام پیش کرنے اور حاضری کی بھی نیت ہو۔ تو غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر جب مسجد نبوی میں آئیں تو یہ مسجد نبوی ہے، یہاں ایک دروازہ ہے باب جبرائیل، یہ باب جبرائیل 40 نمبر گیٹ ہے، 40 نمبر مسجد نبوی کا۔ اس طرف جو دروازہ ہے سب سے اخیر میں، جیسے یہ دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب السلام، باب السلام، اور یہاں سے چاروں طرف سے ہوتے ہوئے 41 دروازے ہیں۔ اس ہاتھ پر اس کے بالمقابل جو گیٹ ہے اس کا نام ہے باب البقیع، اور اس پر نمبر ہے 41، اور یہاں بیچ میں ہیں 40، بیچ کے نمبر مختلف دروازے ہیں۔ تو اس 41 کے ساتھ والا جو دروازہ ہے اس کا نام باب جبرائیل ہے، باب جبرائیل۔ اس دروازے سے داخل ہونا افضل ہے، لیکن عموماً چونکہ یہ دروازہ سیدھا ریاض الجنہ میں لے کر جاتا ہے، وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر وہاں شرطہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہر کسی کو اس وقت جانے نہیں دیتے، کبھی کبھی یہ دروازہ کھلتا ہے ورنہ جانا مشکل ہے۔ تو اس دروازے سے جب نہ جا سکیں تو دوسرا دروازہ ہے، پہلا گیٹ اس ہاتھ پر، اس کا نام ہے باب السلام۔ باب السلام سے داخل ہوں یا کسی بھی دروازے سے داخل ہوں، داخل ہونے کے بعد جب داخل ہوں تو داخل مسجد میں دایاں قدم پہلے رکھیں اور فوراً دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ہے۔ اور اس کے بعد فوراً ہی اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، یا دل میں یہ نیت ہو کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اعتکاف کی نیت سے مسجد نبوی میں داخل ہوں، اور داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے ریاض الجنہ میں آئیں۔ ریاض الجنہ میں
یہ ریاض الجنہ ہے اگر موقع مل جائے، ورنہ یہاں بھی رش بہت ہوتا ہے، وہ لوگوں کو مختلف ٹکڑوں میں لے کر جاتے ہیں، پہلے کچھ لوگ جاتے ہیں، پھر اور جاتے ہیں، پھر اور جاتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، تو سیدھا آدمی کے لیے جانا مشکل ہے رش کے ایام میں، خاص طور پر حج کے ایام میں بہت رش ہوتا ہے۔ ریاض الجنہ میں آ سکیں تو بہت اچھا ہے، اگر ریاض الجنہ میں نہ آ سکیں تو مسجد نبوی میں کسی بھی جگہ چلے جائیں، جہاں بھی موقع ملے وہاں 2 رکعات تحیت المسجد پڑھیں۔ اگر رش کا وقت ہو تو پھر باب السلام سے نہ آئیں، چونکہ باب السلام سے اب مسلسل لوگ سلام پیش کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور اس راستے میں نماز پڑھنا مشکل ہے، تو پیچھے کوئی دروازہ باب الحجرہ یا باب الرحمہ کسی بھی دروازے سے داخل ہو کر 2 رکعت تحیت المسجد سب سے پہلے ادا کریں، اور اس کے بعد 2 رکعت مزید پڑھیں صلاۃ الحاجت کی، اور اس میں یہ دعا کریں، یا اللہ اب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ادب کے ساتھ مجھے حاضری کی توفیق عطا فرما، اور میرا سلام اس طرح با ادب ہو اور آداب کی رعایت کے ساتھ ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں مقبول ہو جائے، آپ کو پسند آئے، اور اس کی برکت سے یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما اور مجھے صحیح اور سچی حاضری کی توفیق عطا فرما صدق دل کے ساتھ۔ اور پھر وہاں سے دوبارہ باب السلام سے آئیں اور یوں سیدھا جائیں گے اس دروازے سے، باب البقیع سے ذرا پہلے اس ہاتھ پر مواجہ شریف ہوگا، یہ روضہ رسول ہے، یہ روضہ رسول کی تصویر ہے، اور اس میں یہ جو درمیان میں یہاں پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ، اس کے بالمقابل قبر مبارک ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر سلام پیش کرنا ہے، درود پڑھنا ہے، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین یا خاتم النبیین یا قائد الغر المحجلین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، جتنے آئیں وہ پڑھتے جائیں اور سلام پیش کرتے جائیں، جتنی دیر موقع ملے یہاں سلام پیش کریں، اور سلام پیش کرنے کے بعد پھر یہ اگلا ہے، اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی، اس کے بالمقابل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہیں، تو ان پر سلام پیش کریں، اور اس کے الفاظ اس طرح ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا سیدنا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام ہو۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر یہاں پر اوپر لکھا ہوگا ہا ہنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بالمقابل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، تو ان پر سلام ہو: السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ ان پر سلام پیش کریں، اور پھر موقع ملے تو واپس اسی سوراخ کے سامنے دوبارہ آ جائیں، یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ سلام عرض کریں، درود شریف پڑھیں، اور کسی نے سلام عرض کرنے کے لیے کہا ہو تو اس کا نام لے کر بھی سلام عرض کر سکتے ہیں: یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے، یا رسول اللہ ان کا سلام آپ قبول فرمائیں۔ اور اسی طرح مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے، یہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی دعا بھی، درخواست بھی کریں کہ یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، میں اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار فرمائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے: الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون، کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں
اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے بدن کو کھا سکے۔ زمین کے لیے نبی کے بدن کو کھانا حرام ہو چکا ہے، لہذا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے۔ اور یہاں سلام روز رسول پر پیش کریں گے تو یہ سلام ہماری آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آواز میں ہمارے الفاظ خود سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی عند قبری سمعتہ، جو آدمی میری قبر پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرتا ہے میں اس کا سلام اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ ومن صلی علی من بعید اعلمتہ، اور جو آدمی دور سے سلام پڑھتا ہے اس کا سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ کیسے پہنچتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم کیسے آپ پر سلام پیش کریں گے؟ آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری ہڈیاں بوسیدہ نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے بدنوں کو کھائے، میں قبر میں زندہ ہوں گا تمہارا سلام سنوں گا۔ اور پھر میں دور سے پڑھو گے یا عمار ان للہ ملکا اعطاہ اسماع الخلائق کلہا وہو قائم علی قبری اذا مت الى يوم القيامة فليس احد من امتي يصلي علي صلاة الا سماه باسمه واسم ابيه ويقول يا محمد صلى عليك فلان بن فلان فيصلي الرب عليه بكل صلاة 10 صلوات۔ حضور نے فرمایا عمار جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا زبردست فرشتہ میری قبر پر کھڑا فرمائیں گے جس کو اللہ تعالی نے روئے زمین میں کہیں بھی درود شریف پڑھا جائے اس کے سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ فرشتہ قبر پر کھڑا ہوا ہے، قبر پر کھڑا ہوا ہے، کہیں بھی دنیا میں درود شریف پڑھا جائے، ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلا میں کہیں بھی درود شریف پڑھا جائے وہ درود کی آواز کو سنے گا۔ دوسری باتیں وہ سن سکے نہ سن سکے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب درود شریف پڑھا جائے گا وہ سنے گا۔ پھر فرمایا کہ عمار دنیا میں کہیں بھی کوئی درود شریف پڑھا جائے گا وہ فرشتہ اس کا نام لے گا، اس کے باپ کا نام لے گا، اس کے قبیلے کا تذکرہ کرے گا اور کہے گا یا رسول اللہ فلاں بن فلاں جس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے اس نے اتنی مرتبہ آپ پر درود شریف پڑھا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ہر درود کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کم از کم 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائیں گے، 10 رحمتیں۔ تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم اپنی آواز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا درود پیش کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو گھر بیٹھے حاصل نہیں ہوتی۔ یہاں سے درود شریف پڑھا جائے گا ضائع وہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی پہنچے گا، مگر فرشتوں کے واسطے سے، فرشتوں کے واسطے سے سامنے درود شریف پڑھیں گے تو وہ بالکل سامنے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ تابعین کے زمانے میں امام عتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تابعین میں سے بڑے بزرگ ہیں، محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں روز رسول پر قبر مبارک کے بالکل ساتھ جڑ کر بیٹھا ہوا تھا، درود شریف پڑھ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص باب السلام کی طرف سے بدو آیا ہے، اپنی سواری اس نے ادھر کھڑی کی ہے اور وہاں سے ادب و احترام سے چلتا ہوا سیدھا قبر مبارک پہ آیا ہے، اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ سمعت اللہ یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیما۔ یا رسول اللہ میں نے قرآن کھولا ہے تو یہ آیت میرے سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ظلم کر لیں، زیادتی کر لیں، اپنے اوپر ظلم کر لیں، زیادتی کر لیں، اپنا دامن گناہوں سے سیاہ کر لیں، تار تار کر لیں، گناہوں میں ڈوب جائیں، گناہوں کے پہاڑ اپنے سر پر لاد لیں، اور پھر وہ آپ کے پاس 3 کام کریں، جاؤ کا آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے پاس ہیں،
آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کی قبر پر آئیں، جاؤ کا آپ کے پاس آپ کی قبر پر آ جائے۔ اور دوسرا کام فاستغفر اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ اور تیسری بات واستغفر لهم الرسول، آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ یہ نہیں دیکھے گا کتنے گناہ ہیں، ایک دن کے ہیں، ایک سال کے ہیں، 100 سال کے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اللہ سارے گناہوں پر معافی کا قلم کھینچ دیں گے، ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر عرض کیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، وہ بدو کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی دامن سیاہ کر کے آیا ہوں، ظلم کر کے آیا ہوں، زیادتی کر کے آیا ہوں، معاصی میں ڈوبا ہوا ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، یا رسول اللہ اس آیت کی روشنی میں تو کب سے مر چکا ہوتا، نا امید ہو چکا ہوتا، اس آیت نے مجھے سہارا دیا ہے اور میں کھڑا ہوا ہوں، جاؤ کا سب سے پہلے تو میں آپ کے پاس آ گیا اور آپ کو گواہ بنا کر میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں یا رسول اللہ میرے لیے استغفار فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی میرے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ یہ آیت پڑھی، حضور سے درخواست کی، پھر اس نے آپ کی شان میں کچھ اشعار پڑھے جو روز رسول کے 2 شعر تو یہ ان 2 ستونوں پر لکھے ہوئے ہیں، ایک یہاں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اور ایک یہ لکھا ہوا ہے، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم فصاحباك فلا انساهما ابدا مني السلام عليكم ما جرى القلم، کہ اے وہ بہترین عالی ہستی کہ جب وہ قبر میں گئی، جسم مبارک قبر میں سپرد خاک ہوا تو پوری روح زمین معطر ہو گئی، پوری روح زمین معطر ہو گئی، زمین کا اندرونی حصہ بھی خوشبو سے مہک اٹھا اور زمین کا بالائی حصہ بھی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اور پھر کہا اے وہ بہترین ہستی، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، میری جان، میری زندگی، میری سانسیں آپ کی اس قبر پر قربان ہو جائیں، فدا ہو جائیں، نثار ہو جائیں جس قبر میں آپ آرام فرما ہیں۔ یا رسول اللہ قبر میں جانے کے بعد بھی آپ کی سخاوت ختم نہیں ہوئی، حاتم طئی کی سخاوت تب تک تھی جب تک وہ زندہ تھا، اس کا جود و کرم تب تک تھا جب تک وہ زندہ تھا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ان کی زندگی میں تھیں، ان کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات آہستہ آہستہ رخصت ہوتی گئیں، مٹتی چلی گئیں، اور اب کوئی ایک تعلیم یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا یہ موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ نہیں دی تھی، یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یا رسول اللہ قبر میں جانے کے بعد آپ کی نہ سخاوت ختم ہوئی، نہ آپ کی زندگی پر حالات نے پردہ ڈالا، اور نہ آپ کی تعلیمات ختم ہوئی، کوئی چیز فنا نہیں ہوئی، کوئی چیز فنا نہیں ہوئی۔ اور پھر کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے ان 2 ساتھیوں کے احسانات بھی نہیں فراموش کر سکتے، آپ کے ابو بکر و عمر ان کے احسانات بھی نہیں فراموش کر سکتے۔ یا رسول اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے لیے سفارش فرمائیں۔ آپ ہی سفارش فرما سکتے ہیں جب قیامت کے دن پل صراط پر لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، لرزہ بر اندام ہوں گے، اس وقت گناہ گاروں کے لیے صرف آپ ہی ایک سہارا ہوں گے۔ یا رسول اللہ اس وقت ہمارے لیے سفارش کیجئے گا۔ پھر کہا یا رسول اللہ میں آپ پر بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کے ساتھی ابو بکر و عمر پر بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ کتنا؟ یا رسول اللہ جب تک تقدیر کے قلم چلتے رہیں، یہ نہیں کہا رہتی دنیا تک نہیں، ما جر القلم، جب تک تقدیر کے قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ پر بھی پہنچتا رہے اور آپ کے ساتھی ابو بکر و عمر پر بھی میرا سلام پہنچتا رہے۔ تو یہ اشعار پڑھے، قرآن کی آیت پڑھی، استغفار کیا، توبہ کی،
آپ سے توبہ کی استغفار کی درخواست کی اور سلام پیش کر کے پھر الٹے پاؤں ادب و احترام کے ساتھ روتے دھوتے واپس ہوئے اور اپنی سواری کو لیا اور اس پر سوار ہوئے، رخصت ہوئے۔ پیچھے امام عتبی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور بیٹھے بیٹھے وہیں ان کی آنکھ لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا یا عتبی ادرک الاعرابی، عتبی آنکھیں کھولو، دوڑو اس بدو کو پکڑو، اس کو جا کر بتاؤ میرے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، درجات تمہارے بلند کر دیے۔ تو اس لیے جتنا ادب ہوگا آپ خود سوچیں، قرآن کی یہ آیت ہمارے سامنے ہو، اور یہ آیت یہاں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اور لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہاں تصویر کشی کر رہے ہیں اور اپنی تصویریں بنا رہے ہیں، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی توجہ روزے کی طرف، مواجہ شریف کی طرف نہیں ہے۔ تو کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی نے سعادت عطا فرمائی جس کو اللہ نے یہاں پہنچا دیا، اور پھر وہ کتنا بدقسمت ہے کہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دو آدمیوں کو ذرا درمیانی آواز میں باتیں کرتے ہوئے سنا، تو حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فحسبنی، کسی نے مجھے کنکری ماری، میں اونگ رہا تھا، ہلکی ہلکی نیند آ رہی تھی بیٹھے ہوئے، تو مجھے کسی نے کنکری ماری، آواز نہیں دی، کنکری ماری، تو میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کون، تو دیکھا سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا، آواز نہیں دی، اشارے سے بلایا، تو میں حاضر خدمت ہوا، میں نے کہا جی، فرمایا یہ دو کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، فرمایا ان دو کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں ان دونوں کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حاضر ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من انتما، کون ہو؟ من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی من اہل الطائف، باہر سے آئے ہیں، طائف سے آئے ہیں، مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ لأوجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دیتا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسجد نبوی میں اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑوس میں آرام فرمائے۔ ایک صحابی مسجد کے لیے نماز کھڑی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تشریف لے گئے تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رکوع میں شریک ہو گئے۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا علیکم السکینہ، میری مسجد میں آؤ، اطمینان سے آیا کرو، وقار سے آیا کرو، فلا تأتوها تسعون، دوڑتے ہوئے مت آؤ، دوڑتے ہوئے۔ نماز کھڑی ہے، ان کی نیت نماز کو پکڑنے کی ہے کہ یہ رکعت کہیں نکل نہ جائے، کتنی نیت اچھی ہے، کتنی زبردست نیت ہے، لیکن حضور نے فرمایا فلا تأتوها تسعون، دوڑتے ہوئے مت آؤ، اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا رکعت نکل جائے گی۔ فما ادرکتم فصلوا، جتنی نماز امام کے ساتھ ملے ساتھ میں پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو رہ جائے بعد میں پڑھ لو۔ تو اس میں دوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں دوڑ لگانا اور اونچی آواز میں باتیں کرنا، اس میں خطرہ ہے کہ کہیں تمام اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اس لیے حتی الامکان خاموشی اختیار کریں۔ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہو اس کو روکیں بھی نہیں، ٹوکیں بھی نہیں، چونکہ روکنے ٹوکنے کے لیے اگلا بات کو مانے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو عالم سمجھتا ہو، آپ کو صحیح سمجھتا ہو، تو جب اس کو روکیں گے تو ایک بحث شروع ہو جاتی ہے، تو وہ جگہ روکنے کی نہیں ہے، اس کو بس اس کے آپ خود اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ادب و احترام سے چلتے رہیں، بحث میں نہ پڑیں۔ ہر آدمی سیکھ کر جائے،
جب ہر آدمی اپنے اپنے مقام پر ادب و احترام کو سیکھ کر جائے گا، مسائل سیکھ کر جائے گا، انشاءاللہ اس ریلے میں سب سلام پیش کرنے کے لیے جانے والے با ادب ہوں گے، اور جب سیکھ کر نہیں جائیں گے تو پھر یہ ساری حرکتیں ہوں گی، اور اس جس میں خطرہ ہے قدم قدم پر کہ کہیں تمام اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا، اور اسی میں پھر یہ ریاض الجنہ ہے۔ یہاں سلام پیش کرنے کے علاوہ مسجد نبوی کی نمازیں ہیں، جس کی 40 نمازوں کی میں نے فضیلت بیان کی۔ اس کے علاوہ یہ ایک ریاض الجنہ کا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور گھر کے درمیان جو جگہ ہے، یہ ساری جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ ممبر یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ممبر ہے، اور میں آپ کو یہ گھر کی دیوار ہے، یہ گھر کی یہ ستون اس گھر کی دیوار میں ہے، گھر کی دیوار میں ہے، اور یہ ممبر ہے، یہ ممبر ہے۔ یہ پورا ٹکڑا، اس میں سبز قالین ہوتے ہیں، یہ پورا ٹکڑا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور یہ جو آپ کو اس میں یہ محراب النبی ہے، یہ جگہ آج کل امام یہاں کھڑے ہوتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اور یہ ممبر ہے، ممبر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زندگی میں جب بیمار ہو گئے، اور وہ بیماری آخری بیماری ثابت ہوئی اور دنیا سے جانے کا سبب بنی، اس بیماری میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا ہوا، اور سر مبارک میں شدید درد تھا جس کی وجہ سے آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو آپ سیدھا ممبر پر تشریف لائے، اور ممبر پر آپ آرام تشریف فرما ہوئے، تو ممبر پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انی لانظر الی حوضی من مقامی ھذا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں یہاں اپنی اس جگہ بیٹھے ہوئے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، یہاں سے میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، کسی کا تذکرہ فرمایا، آپ نے فرمایا ان عبدا عرضت علیہ الدنیا وزینتها فاختار الآخرہ، کہ ایک بندہ ہے اللہ نے اس کے سامنے آخرت بھی پیش کر دی، دنیا بھی پیش کر دی، دنیا کی باغ و بہار، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی زیب و زینت بتا دیا، جتنا چاہو دنیا میں رہو، اب مزے ہی مزے ہوں گے۔ وہ دکھ کے دن چلے گئے، تکلیفوں کے دن چلے گئے، اب آگے جتنا عرصہ وہ بندہ رہے راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان، مزے ہی مزے ہوں گے۔ بولو کیا کہتے ہو؟ اس بندے نے کہا نہیں، اب دنیا میں نہیں رہنا، اب مجھے آخرت چاہیے۔ تو اس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم حضور کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، دوسرے بڑے بڑے صحابہ بھی تھے۔ ہم ایسے واقعہ سن رہے تھے، آپ ایک شخص کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، ایک آدمی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ ہم نے اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ ہم نے کہا اس بوڑھے آدمی کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی کسی شخص کی خبر دے رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں، اور اس ساتھ میں کہہ رہے ہیں نفدیک بآبائنا و امہاتنا و انفسنا و اموالنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے آباء و اجداد آپ پر قربان، ہماری زندگیاں آپ پر قربان، ہمارے مال و متاع آپ پر نثار، اللہ کے رسول۔ اور ہم پریشان کہ ان کو کیا ہو گیا۔ تو کچھ ہی دن گزرے، فرمایا اس کے بعد حضور ممبر سے نیچے اترے، پھر کبھی ممبر پر نہیں بیٹھ سکے، یہ آپ کا آخری خطبہ تھا۔ اور 2-4 دن کے بعد جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت ہمیں پتہ چلا وہ جس کی خبر حضور دے رہے تھے کوئی اور نہیں، وہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور کے اشارات کو ابو بکر سمجھتے تھے اور کوئی نہیں سمجھتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے۔ تو بہرحال یہ بڑا ادب کا مقام ہے، اور یہ حصہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ یہاں کچھ صحابہ کرام جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے صبح و شام یہیں پڑے رہتے تھے،
اور دن میں لکڑیاں جمع کرتے تھے اور پانی بھی ڈھو ڈھو کر آتے تھے آنے والے نمازیوں کے لیے، ان کے پینے کے لیے مسجد نبوی میں پانی بھی رکھتے تھے اور لکڑیاں کاٹتے تھے اور ان کو بیچتے تھے، اور جو کچھ حاصل ہوتا تو اس سے اپنا گزر بسر بھی کرتے۔ 24 گھنٹے وہ یہیں پڑے رہتے، اور کہیں سے کچھ آ گیا تو وہ کھاتے تھے۔ صحابہ کرام کھجور کے گچھے لے کر آتے تھے، یہیں اوپر لٹکا دیتے تھے، تو وہ توڑتے نہیں تھے، خود ہی جو کھجوریں گرتی تھیں بس وہی اٹھا اٹھا کر کھاتے تھے۔ اور کبھی کسی کو کوئی صحابی لے گیا اپنے ہاں کھانے کے لیے، کوئی اپنے ہاں سے کھانا لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر تواضع فرماتے۔ تو یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، تو یہ بھی بڑی مبارک جگہ ہے، ان کی یادگار ہے۔ یہاں پر یہ بھی ریاض الجنہ کے بالکل قریب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پیچھے کی طرف یہ جگہ ہے۔ یہاں پر بھی نوافل ادا کرنے چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، موقع مل جائے۔ یہ باب السلام ہے، یہ باب النساء ہے، عورتوں کا دروازہ۔ عورتوں کا دروازہ یہ باب الملک فہد 21 نمبر گیٹ کے اس طرف ہے۔ یہ باب النساء عورتوں کا، وہاں مشہور جگہ ہے، کسی سے بھی معلوم کر لیں گے۔ اور یہ ہے جنت البقیع۔ جنت البقیع مسجد نبوی کے باب البقیع سے سامنے نکلیں گے تو سامنے جنت البقیع ہے، بقیع کے دروازے سے نکلیں گے تو سامنے جنت البقیع ہے۔ تو یہاں بڑے بڑے صحابہ کرام یہاں مدفون ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ، بزرگان دین، اسلاف، قطب، اقطاب، ابدال، بڑے بڑے یہاں مدفون ہیں۔ لہذا یہاں بھی حاضری ہونی چاہیے، اور یہاں آ کر ان حضرات کے لیے ایصال ثواب بھی ہو، دعائے مغفرت بھی ہو، اور ان کے وسیلے سے دعا بھی ہو، یا اللہ ان کے طفیل ہمارا بیڑا بھی پار فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے درجات بلند فرما، اپنی محبت عطا فرما، تعلق نصیب فرما۔ اور یہ جبل احد ہے جہاں احد کے 70 صحابہ یہاں شہید ہوئے اور یہیں مدفون ہیں، اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی یہیں مدفون ہیں۔ پیچھے جبل احد ہے، جبل احد ہر چیز کو، ذرے ذرے کو اللہ نے شعور دیا ہے، حس دی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ذرے ذرے کو اللہ نے اتنا حس ضرور دیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح پڑھے، مگر اتنا حس نہیں ہے کہ وہ، حس میں اتنا اضافہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے، کسی سے محبت کرے۔ بے جان چیزوں میں اتنی حس ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اس سے زیادہ نہیں۔ مگر جبل احد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو اللہ نے زائد حس عطا فرمائی ہے۔ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے جبل احد پر بھی حاضری ہو۔ اور یہ مسجد قباء ہے، مسجد نبوی کا جو 6 نمبر گیٹ ہے اس کے سامنے سے ایک روڈ جا رہا ہے، سیدھا مسجد قباء جاتا ہے، سیدھا مسجد قباء۔ اور پیدل آدمی جانا چاہے 20-22 منٹ میں آرام سے پہنچ جاتا ہے، 20-22 منٹ میں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی مسجد قباء کل سبت ماشیا او راکبا، ہر ہفتے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لایا کرتے تھے، کبھی پیدل آتے اور کبھی سوار ہو کر تشریف لاتے۔ تو پہلے اگر جن لوگوں کے سفر ہوئے سوار ہو کر گئے ہیں تو اس مرتبہ نیت کر لیں پیدل جائیں گے، ہفتے کے دن فجر کی نماز پڑھیں اور پڑھتے ہی نکل جائیں۔ 6 نمبر گیٹ کے سامنے سے روڈ جا رہا ہے، سیدھا مسجد قباء جائے گا، اشراق وہاں جا کر پڑھ لیں، اشراق وہاں جا کر پڑھ لیں۔ اور ایک بات اور، گھر سے وضو کر کے چلیں، گھر سے وضو کر کے چلیں۔ حدیث شریف میں ہے من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ رکعتین کان لہ کاجر العمرہ، کہ جو آدمی گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آئے اور یہاں آ کر زیادہ نہیں کم از کم 2 رکعت پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی مقبول عمرے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو گھر سے وضو کر کے، اس حدیث میں گھر سے وضو کر کے چلے، تو گھر سے وضو کریں۔ فجر کی نماز کے بعد جو میں نے ترتیب بتائی ہے، فجر کی نماز کے بعد ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، نکل جائیں 6 نمبر گیٹ سے، انشاءاللہ 20-22 منٹ میں آپ مسجد قباء پہنچ جائیں گے۔ تو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور یہ سارے فضائل حاصل کر
لیں جب حج ہو جائے، عمرہ ہو جائے اور مدینہ طیبہ کی حاضری بھی ہو جائے، واپس اپنے وطن میں آئیں، تو حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی غزوے سے تشریف لاتے یا حج سے تشریف لاتے یا عمرے سے تشریف لاتے تو وطن پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے 3 مرتبہ۔ سب سے پہلے آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطن پہنچ کر دعا کیا کرتے تھے، اور یہ دعاؤں کی کتابوں میں کہیں آپ کو دعا انشاءاللہ مل جائے گی، تو اس کو یاد کر لیں، وطن واپس آ کر یہ دعا پڑھیں۔ اور اسی طرح جو دوسرے عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے، سنت یہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ کوئی حاجی مل جائے گھر پہنچنے سے پہلے اس کو پکڑ لیں، سلام کریں، مصافحہ کریں، اور اس سے استغفار کی درخواست کریں، دعا کی درخواست کریں، اس لیے کہ وہ بخشایا ہے اور اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو حجاج کرام سے، معتمرین سے، یہاں مقامی حضرات واپسی پر دعاؤں کی ضرور درخواست کریں۔